السلام علیکم. ویلکم آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل ہم نے سو میرا سوداگر میرا دلدار کی 3 ایپیسوڈز اپلوڈ کی. آپ لوگ جو اتنے دنوں سے ایپیسوڈ دے دو ایپیسوڈ دے دو ایپیسوڈ دے دو، لیکن جب ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئی تو ساری عوام غائب. اب آپ سب نے جا کے جلدی جلدی ایپیسوڈ دیکھنی ہے اور اپنے ریویو لکھنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر آپ کو ایپیسوڈز ملیں تو آپ کو ریویوز دینے پڑیں گے، لائک کرنا پڑے گا، چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز دیجیے گا. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. محرم میرے ایپیسوڈ نمبر 14 پارٹ 1. رائٹر ہیں ثنایا خان. شب بے خوابی کی نظر ہوئی تھی اور صبح کچھ بوجھل بوجھل سی تھی. دل برہم تھا مگر زد و پشیماں بھی تھا. تبھی اپنی غلطی کا احساس کر کے وہ خود بھی بے چین رہا. رات جب کچھ دیر بعد واپس نیچے آیا تھا تو ٹیبل پر رکھی کھانے کی پلیٹ دیکھ کر ندامت بڑھ گئی تھی. ویسے تو کئی بار دل دکھا کر بھی اس نے معافی ضروری نہیں سمجھی تھی، مگر آج دل مجبور کر رہا تھا، کیونکہ کبھی کبھی معافی مانگنا دوسروں سے زیادہ خود کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے دروازے پر دستک دی تھی مگر جواب نہ ملنے پر خالی لوٹ گیا تھا. اور اب جب تیار ہو کے نیچے آیا تو دن الگ تھا. روز جیسا شاداب نہیں تھا. نہ آج اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا تھا، نہ وہ وہاں خود موجود تھی، نہ کاؤنٹر پر کوئی کام کرتے ہوئے، نہ دور صوفے پر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، نہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے. ایزا رسا ویرانی تھی، دل سوز خاموشی تھی. مطلب رات کے اس کے کارنامے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا گیا تھا. یہ دیکھ کر وہ اب اپنا معافی مانگنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا. افسوس بہرحال تھا، مگر اب معافی مانگنے اور صلح کرنے کا مطلب ہوتا کہ اسے نور کی ضرورت ہے اور اس کی غیر توجہی سے شہیر کو فرق پڑتا ہے. یہ حقیقت تھی مگر وہ خود ماننے کو راضی نہیں تھا تو اسے اس پر آشکار کیسے ہونے دیتا. سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھا. گھر سے نکل جانے کا ارادہ تھا مگر اتنی خود سریبی اسے اچھی نہیں لگی کہ جانتے بوجھتے اس کا دل دکھایا اور ایک دفعہ دیکھا تک نہیں کہ کس حال میں ہے. دل نے ملامت کی تو واپس پلٹ کر اس کے روم کی طرف بڑھا. آج یقیناً وہ اس کے جانے تک باہر نہیں آنے کا قصد کر کے بیٹھی تھی. دروازے پر دھیرے سے دستک دی اور زیادہ انتظار کیے بغیر دروازہ کھول دیا، کیونکہ اندر سے کھولے جانے کی امید نہیں تھی. وہ حقیقت میں دروازہ نہ کھولنے کا طے کیے سکون سے بیٹھی تھی کہ ایک دم سے اس کے آنے پر گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی. ہاں، مگر اس کی طرف نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا. میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، اس نے آہستہ سے کہا. نور نے نہ جواب دیا، نہ حامی بھری، نہ سر ہلا کر اشارہ بھی دینے کی زحمت کی. لا تعلق سی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. ناراضگی کا یہ انداز قابل دید تھا، حالانکہ باتیں تو کبھی نارملی کی بھی نہیں تھی. خاموشی تو ہمیشہ سے وہاں موجود تھی، مگر اس خاموشی میں بھی یہ دستکشی کتنی واضح محسوس ہو رہی تھی. وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر باہر آ گیا. نور نے اپنی سانسیں بحال کی. دروازہ بند ہونے سے پہلے ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی. حالانکہ اس بات کا برا لگ رہا تھا کہ وہ پہلی دفعہ کچھ کھائے بنا گھر سے جا رہا ہے اور کوئی مخصوص رگ بری طرح جھٹپٹا رہی تھی کہ جا کر اسے روک لے اور ناشتہ کرنے کو کہے. لیکن وہ اسے اپنی انسلٹ کرنے کا ایک اور موقع نہیں دینا چاہتی تھی. اچھا تھا کہ وہ کسی کیئر ٹیکر کے ہی ذمے لگ جائے، کم سے کم اس کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کر پائے گا. آفس میں وہ دن کافی بھاری گزر رہا تھا. کسی کام میں من لگائے نہیں لگ رہا تھا. کیا واقعی کسی کی اس طرح بھی عادت لگ جاتی ہے؟
کیا واقعی معمول ذرا سا بدلاؤ اس قدر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا واقعی اہمیت ملنے سے اس کے چھن لیے جانے کا احساس زیادہ روح فرزا ہوتا ہے؟ سوچیں مزید الجھتی رہیں اور ان الجھنوں کی گرہیں باوجود کوشش کے سلجھنے میں ناکام رہیں۔ انور سے معلوم ہوا کہ گھر سے آرڈر آیا ہے، جلد سے جلد ملازمہ کا انتظام کر دیا جائے۔ یعنی وہ اپنی ہی ضد سے بالآخر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے انور کو ٹال دیا اور اس کے ازحد ضروری کام گنوا کر اسے باز رہنے کا اشارہ کر دیا۔ کم سے کم ابھی کی صورتحال میں تو وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تو دماغ جتن کر رہا تھا کہ کیسے اپنی کی گئی غلطی سدھاری جائے اور معمول پھر سے درست ہو جائے۔ کچھ تو دل کو اطمینان ملے۔ اس دن کی رات بھی ویسے ہی صبر آزما تھی۔ رات کو وہ گھر لوٹا تو ایسا لگا جیسے اپنے نہیں کسی اور کے گھر میں آ گیا ہو، جہاں صدیوں سے کوئی زیرو نہ رہتا ہو۔ گزیبو کے اطراف لگی پھولوں کی کیاریاں جو سب سے خوبصورت اور پربہار تھیں، وہ بھی آج سونی سونی لگ رہی تھی۔ اندر قدم رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ صبر بس ایک دن میں جواب دے چکا تھا۔ اگلے دن بھی موسم ویسے کا ویسا تھا۔ ہاں، آج ٹیبل پر نہ صحیح، کچن کاؤنٹر پر باہر کی جانب فریش جوس کا گلاس اور پلیٹ میں کچھ سینڈوچز رکھے ہوئے تھے۔ یعنی کل اس کے بھوکے چلے جانے کا جو افسوس تھا، آج انڈائریکٹلی اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر اسے اس سب سے غرض نہیں تھی۔ وہ بس اس کی موجودگی چاہتا تھا۔ ہر روز گھر سے نکلتے ہوئے اسے آس پاس اور ہر شام اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، وہ بھی بنا اس حقیقت کا اعتراف کیے۔ لیکن نور نے اس دفعہ اس کی بے رخی کو بہت سیریسلی لیا تھا اور شاید قصد کر کے بیٹھی تھی کہ اس کے سامنے نہیں جانا ہے۔ گہری سانس لے کر اس کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتا باہر نکل گیا۔ آج ویسے بھی وہ معمول سے کافی لیٹ تھا۔ گاڑی تک پہنچا تو اسے موبائل کی غیر موجودگی کا علم ہوا۔ وہ اپنی غائب دماغی پر چڑ سا گیا اور گاڑی کے ڈور کو واپس دھکیل کے دوبارہ اندر آیا۔ قسمت اس پر مہربان تھی۔ اس کا اندر آنا اور نور کا روم سے باہر نکلنا بیک وقت ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا تھا، جبکہ نور اس کی آمد سے بے خبر بیگ میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی جلد بازی میں باہر آئی تھی۔ مگر کچھ قدم آگے بڑھتے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے تھم گئی تھی، مگر نظر اٹھا کر اس کے جوتوں سے اوپر نہیں دیکھا، نہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ایک بھی انچ ہٹی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور اپنی جلد بازی پر اسے خوب ملامت کر رہا تھا۔ اس پر ایک مکمل نظر ڈال کر پھر اپنا موبائل تلاشنے لگا تھا، جبکہ نور کافی تذبذب میں کھڑی تھی۔ تذبذب کیا ہوتا ہے؟ اسے کالج کے لیے نکلنا تھا۔ وہ جو ہمیشہ وقت پر تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا تھا، آج پتہ نہیں کیوں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ وہ تو طے کر چکی تھی کہ اس کے سامنے ہی نہیں جانا، بلکہ اب اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کل اس کے بھوکے چلے جانے سے دن بھر افسوس رہا تھا، اسی لیے آج اس نے اپنے آپ کو مجبور ہو کر اس کے لیے سینڈوچ اور فریش جوس تیار کر کے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ بہت دیر تک اس کے نیچے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی اور اس کی آہٹ محسوس کرتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کی کلاس میٹس کے میسیجز آ رہے تھے، سب اس کے آنے کا پوچھ رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جب آخر وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے سکون کی سانس لی اور جلدی سے بیگ لے کر باہر آئی تاکہ اس کے گھر سے جانے تک دروازے وغیرہ بند کر لے اور اس کے نکلتے ہی خود بھی کالج کے لیے نکل سکے۔ مگر اب اس کا واپس آنا سب کیے کرائے پر پانی پھیر گیا۔
وہ اپنا موبائل ڈائننگ ٹیبل پر اس کو اپنا موبائل ڈائننگ ٹیبل پر ملا، مگر پتہ نہیں دماغ میں کیا آئی کہ اس نے فون اٹھایا نہیں، بلکہ تلاش جاری رکھتے ہوئے چند سیکنڈ بعد اسے دیکھا۔ فون نہیں مل رہا، دیکھا تم نے کہیں؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، صرف تھوڑی سی توجہ کی طلب تھی، کسی بھی قیمت، کسی بھی صورت، اور اس کی کوشش میں اور اس کوشش میں خود کو بھی حیران کر دیا۔ اس نے اس کے مخاطب کرنے پر بیزاری سے سانس لیتے لا تعلقی سے نظر آس پاس دوڑائی اور اسے فون ٹیبل پر نظر آ گیا، مگر وہ اسے جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ فون اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دے، مگر اس نے خود کو باز ہی رکھا۔ جب نظر کاؤنٹر پر بھرے جوس کے گلاس اور سینڈوچ پلیٹ پر گئی تو غصے سے ارادہ اور مضبوط ہو گیا۔ اوپر سے شہیر کی قسمت اتنی بھی مہربان نہیں تھی۔ وہ جو بہانے سے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، اس کا فون خود ہی بج کے اعلان کر گیا کہ میں یہاں ہوں، اور اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر گیا۔ اس نے فون کو ایسے گھورا جیسے وہ نور کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جانے کیوں طبیعت سخت بے چین ہو گئی تھی اور وہ بے حد مشتعل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے ہی جنگ بھی لڑ بھی رہا تھا اور دوسری طرف سب ٹھیک کرنے کی جی جان سے چاہ بھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہو، خود اپنا آپ کنٹرول میں نہ ہو۔ اور اس سب کی وجہ پرسکون سی سامنے کھڑی تھی، جیسے اسے بے بس کر کے اس پر ہنس رہی ہو۔ فون چھوڑ کر نور کو غصے سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا، اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ انداز کافی جارحانہ تھا کہ وہ اس ایک دم حملے پر گھبرا گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ ہاں، کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ نہایت طیش میں آ کر اس پر بھڑکا۔ نور کا دل مارے خوف کے پورے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ کیا کروانا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ جھکانا چاہ رہی ہو اپنے آگے؟ کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ؟ اگر تمہیں لگ رہا ہے نا کہ اس سب کا مجھ پر کوئی اثر ہوگا تو بے وقوفی ہے تمہاری۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اس سب سے، انڈرسٹینڈ؟ اتنی سختی سے جو کہہ رہا تھا اس میں کتنی سچائی تھی اس کا اندازہ ظاہر کر رہا تھا۔ نور کو اس پر افسوس کے ساتھ غصہ بھی آیا کہ وہ بجائے اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے اس پر ہی دھونس جما رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ میں ہی چل رہی تھی ایک مسلسل جنگ سے تھک چکا تھا۔ اسی شعلہ زن انداز میں اس کا بازو جھٹکتا لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نور نے پہلی دفعہ اس کی خاطر ایک آنسو بھی نہیں بہایا، بس خود کو سمجھا کر اسے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، جو کہ ناممکن تھا۔ 2 دن مزید ایسے ہی گزر گئے تھے۔ رنجشیں تو ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب معاملہ کچھ الگ تھا۔ اب سرد موری اور غصے کی ایک جنگ چل رہی تھی اور دونوں طرف سے کافی زوردار حملے ہو رہے تھے۔ دونوں طرف ہی چوٹ برابر تھی، دونوں اندر ہی اندر بے چین بھی تھے، مگر جنگ تھمنے کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہ نور پیچھے ہٹنے کو تیار تھی، نہ وہ آگے بڑھ کر صلح کرنا چاہتا تھا۔ بھلے منتظر ایک دوسرے کی جانب سے دونوں ہی تھے کہ کون پہل کرے گا۔ حالانکہ نور کو اس سے کوئی خاص امید نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شہیر کے نزدیک اس کی کوئی خاص حیثیت ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے اس کی زندگی میں ایک زبردستی کا اضافہ ہی رہی ہے۔ اس کے بات کرنے نہ کرنے سے، لا تعلقی برتنے سے شہیر کو کیا ہی فرق پڑ جائے گا، اور اسی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اس نے آج تک ہر معاملے کو درگزر کیا تھا۔
اس کی ہر بات، ہر حرکت کو کچھ وقت رو کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن اب سب بدل گیا تھا۔ جیسے اس کا ہونا نہ ہونا شدت سے محسوس ہونے لگا تھا، جیسے دل خود سے زیادہ اس کی فکروں میں مشغول تھا، ویسے ہی اس کے کٹھور انداز بھی پوری قوت سے دل پر ضرب دیتے تھے۔ انہی سوچوں کے زیر اثر وہ دل برداشتہ گمسم سی چاپنگ بورڈ پر کاندھا رکھے چاقو چلا رہی تھی، جب سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز سن کر بے خیالی میں نظریں اوپر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دھیان بھٹکتے ہی اس کی انگلی چاقو کے نیچے آ گئی اور گہرا کٹ لگ گیا۔ اس نے سسک کر لب بھینچے اور درد کے احساس پر آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ نور نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور ہاتھ واپس کھینچ لیا فوراً۔ شہیر نے اسے غصے سے گھور کر دوبارہ ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی ہاتھ کھینچنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس دفعہ پکڑ مضبوط تھی۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیشو وائپس اٹھا کر پہلے انگلی سے بہتے خون کو اس میں جذب کر رہا تھا اور وہ خفگی سے اسے دیکھتی بے آواز رو رہی تھی۔ احتجاج بے زور ہوتا جا رہا تھا، اشکوں میں اور روانی آ رہی تھی، چہرے پر درد کی تاثرات نمایاں تھے۔ اس چوٹ کا درد تو شامل تھا ہی، ساتھ مسیحائی کا مرہم بھی کافی پر اثر تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ وہی جو ہمیشہ ہوتا تھا، 2 پل کی عنایت، پھر لا تعلقی، پھر بے رخی۔ وہ اس سلسلے سے اوب چکی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی، سانس نکلی اور پوری قوت سے ہاتھ کھینچ کر چھڑا لیا۔ اس کی گرفت کمزور تھی، اس لیے بآسانی چھوٹ گئی۔ شہیر نے سرد سپاٹ نظروں سے گھورا، مگر آگے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنی سی چوٹ سے نہیں مرتی میں، آپ فکر مت کیجیے، کوئی مصیبت نہیں آئے گی آپ پر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تیکھے جتاتے انداز میں بولی اور بیسن کے قریب آ کر نل کھولے ہاتھ دھونے لگی۔ شہیر کو اس کے طنز نے پوری جان سے سلگا دیا۔ نور نے اسے اور اس کے پرضبط تاثرات کو مکمل اگنور کر کے گیس فلیم آن کرتے ہوئے اس پر فرائی پین رکھا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ شہیر نے ہاتھ بڑھا کر فلیم واپس بند کیا اور پین کا ہینڈل پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا۔ نور کے پیروں سے تھوڑی سی دوری پر جا کے وہ گھبرا کر دور ہٹی، دل سہم کر سکڑ گیا، حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دانت غصے سے بھینچے اس کی کلائی درستگی سے تھام کر اسے لیے کچن سے نکلا اور ڈائننگ چیئر کا رخ پیر سے موڑ کر اس پر بٹھایا۔ ایسے غضبناک تیور تھے کہ وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے کو اس سے دور گیا تو بھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ اسی لٹ مار انداز میں پٹی کی گئی تب تک نور خاموش ضبط کر کے بیٹھی رہی، ورنہ دل میں تو آ رہا تھا کہ اسے خوب سنائے، جو کبھی سیدھے منہ اس سے بات نہیں کرتا تھا اور کبھی اتنے روب سے اپنا حق جتاتا تھا۔ جو کھانا ہے باہر سے آرڈر کر لو، کچن میں انٹر کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ باہر نکلنے سے پہلے اسے جتانا نہیں بھولا۔ نور نے اس کے پلٹتے ہی اسے خشم آلود نظروں سے گھورتے ہوئے سوچا کہ کہہ دے تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، مگر ابھی اس کے غصے کا تھوڑا تھوڑا خوف قائم تھا، اس لیے نہ کہنے میں عافیت جانی۔ وہ جاتے جاتے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا تو نور کی آنکھوں میں حیرت ابھری کہ کہیں اس کی سوچ پڑھ تو نہیں لی، اور چند سیکنڈز کے توقف سے وہ پلٹا تو اس نے گھبرا کر نظروں کا رخ بدلا۔ وہ سنجیدہ اور پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھنے لگا، اور جانے کیوں اس کے بڑھتے قدموں سے نور کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، اور تو اور اسے اپنے دوپٹے کی غیر موجودگی کا بھی اب علم ہوا، جو وہ ایپرن باندھنے کے لیے جانے کہاں فراموش کر چکی تھی۔ لیکن وہ جاتے جاتے واپس کیوں آ رہا تھا؟
پھر کوئی دھمکی یا آرڈر دینے، یا اس کی کسی غلطی پر سنانے، یا اپنی سختی کا افسوس کرنے، کوئی چیز بھول گئی تھی وہ لینے۔ 20 قدم کا فاصلہ عبور کر کے جب تک وہ اس کے نزدیک پہنچا، تب تک وہ کم سے کم 50 قیاس لگا چکی تھی، اور جب اس کے سر پر آن پہنچا تو آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں کسی بے خودی کے زیر اثر اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھتا ٹیبل پر ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا اور پیشانی پر آہستہ سے لب رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ جو اسے اپنی طرف جھکتے دیکھ صدمے سے بوکھلائی ہوئی تھی، اس کی خوشبو کے احساس پر سانس روک چکی تھی اور جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کے لبوں کا دہکتا ہوا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتے سر سے پیر تک سن ہو گئی، دھڑکنیں تھم گئیں اور نظر ہنٹر گرین شرٹ کے گریبان پر لگے بلیک بٹن پر رکی رہ گئی۔ وہ پیچھے ہوا اور جلتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جس طریقے سے وہ اپنے دیے دکھ کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اس انداز نے کتنا اثر دکھایا ہے۔ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ ٹیک کیئر، وہ مدھم سا کہتا پیچھے ہو کر پلٹ گیا، اور اس کے دور ہونے پر نور نے میکانکی انداز میں نظریں اٹھا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو چکا تھا۔ مگر نور کو اس کی موجودگی اپنے بہت پاس کہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اندر جیسے ایک آتش فشاں جل اٹھا تھا اور جسم سے سینکڑوں چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ دل نے کئی راز فاش کر دیے تھے، اب تک جو بس ایک احساس بن کر پنہا تھا، اس کو نام دے کر اجاگر کر دیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ او بلے بلے، او شاوا شاوا آخر کار شہیر کی برف بھی پگھل ہی گئی، اور نور تو مجھے لگتا ہے اگلی ایپیسوڈ تک ایسے ہی بیٹھی رہے گی، اس کو ہوش نہیں آنا۔ جلدی سے جائیں، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اچھے ریویوز دیجیے گا۔ آج تو ریویو بنتا ہے یار، آج تو اچھا والا ریویو بنتا ہے۔ آخر کار شہیر کی برف ٹوٹی اور اس نے خود کوئی قدم بڑھایا ایٹ لاسٹ۔ اگر اب بھی اکڑا رہتا نا، قسم سے میں نے اس کی سپاری دی، اس کے ناپ کی بوری بنوا لینی تھی میں نے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔